السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ وہ سامنے اپنا عکس دیکھ رہی تھی، پیچھے سے کھڑے زین نے ہنستے ہوئے کہا، اچھی لگ رہی ہو، پیاری لگو گی، یہی خرید لو۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ زین کی طرف دیکھنے لگی۔ شادی میں 2 دن ہی باقی تھے، آج وہ اپنا برائڈل ڈریس لینے آئی تھی زین کے ساتھ۔ زین نے اس کی گال کھینچی، وہ چڑھ کر زین کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ اس کی عادت تھی، وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ شاپنگ مکمل کرنے کے بعد دونوں واپس گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں منال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس نے زین کو کہا، زین آپ نے نوٹ کیا ہے ایک گاڑی 3 بار ہمارے پاس سے گزری ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، گزری ہے تو کیا ہو گیا ہے، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو پاگل لڑکی۔ اس کی بات سن کر وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، مجھے ایسا لگ رہا ہے ہمارا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اتنے میں ان کا گھر آ گیا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور کہنے لگا، تم جاؤ، میں ضروری کام سے آتا ہوں۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا، اچانک سے اس کا غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اس نے غصے میں کہا، تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ گھبرا گئی تھی اور جلدی سے گھر میں داخل ہوئی۔ وہیں لاؤنج میں شاپنگ بیگ رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے زین کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب ان دونوں کا رشتہ ہوا تھا تو وہ پڑھائی کے سلسلے میں باہر چلا گیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی واپس آیا تھا اور ان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ دن کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، ان کی شادی والا دن آ گیا۔ وہ دلہن بنی روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ روم میں داخل ہوا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اچانک سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، یقین نہیں آ رہا آپ میرے سامنے ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا اور کہنے لگا، یقین کر لو۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے وقت چاہیے۔ وہ دھیرے سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کس کے لیے وقت چاہیے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا تھا، اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تھا، جیسے اسے زین کو چھونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ جانتی ہو تمہیں چھونا میرا حق ہے۔ وہ اس کی بات سن کر کہنے لگی، ہاں جانتی ہوں آپ کا حق ہے، لیکن میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر زین کا موڈ پوری طرح سے بگڑا تھا۔ وہ اس کے کانوں میں کچھ آوازیں گونج رہی تھی۔ اس نے غصے میں اس کی کلائی پکڑی، اس کی چوڑیاں ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ غصے میں اس کو دیکھ رہا تھا، پھر نرم لہجے میں کہنے لگا، مجھے تم سے محبت ہے، سمجھ کیوں نہیں رہی میری محبت کو؟ وہ اس کی بات سن کر کہنے لگی، میں آپ کی محبت کو سمجھتی ہوں، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی۔ منال صبح کے وقت آنکھ کھلی، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال، پھیلا ہوا کاجل، وہ زین کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگ گیا تھا۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ وہ اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا، اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ وہ اونگتی ہوئی کہنے لگی، پلیز سونے دینا مجھے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھا۔ اچانک سے اس کی نظر بیڈ پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی طرف گئی، جو سارے بیڈ پر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دیکھی، جہاں ابھی بھی کلائی پر نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نشان دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہوا۔ منال کی بھی آنکھ کھل گئی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا ہے میرے محبوب شوہر؟ وہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ ناراض ہوگی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، وہ خوش لگ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس تھی، اس کے چہرے پر الگ سی خوشی اور چمک تھی، لیکن وہ کہیں اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا۔
وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی فریش ہو کر نکلی تو خود کو آئینے میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ پیچھے سے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کہنے لگی، کیا ہوا ہے، میں پیاری لگ رہی ہوں نا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ منال نے اپنی کلائی کو دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئی، اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا، لیکن وہ دن کو کافی دیر سوئی رہی تھی۔ جب رات کو ولیمے کا فنکشن شروع ہوا، سبھی اس کی تعریف کر رہے تھے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے گئی۔ وہ سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ کبھی اپنے ساتھ بیٹھے زین کو دیکھتی تو کبھی سامنے سے آتے شخص کو دیکھتی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اسٹیج پر آیا۔ اس سے پہلے زین کچھ کہتا، اس نے غصے میں زین کو دھکا دیا اور منال کا بازو پکڑ لیا۔ زین غصے میں کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں کہنے لگا، یہی تو میرا سوال ہونا چاہیے۔ یہ جانتی تھی مجھے اس سے محبت ہے، پھر بھی کسی اور سے شادی کر لی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اوزار دکھا رہا تھا اور غصے میں کہنے لگا، اگر کوئی آگے آیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر کوئی آگے نہ بڑھا۔ وہ رو رہی تھی، زین کو پکار رہی تھی، لیکن زین تو گویا صدمے میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو کسی قہر کے حصار میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا محبت ہے انہیں، اور منال یہ سوچتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی زین اس کے پاس آئے گا۔ اچانک سے اس شخص نے بنا کسی کے پرواہ کیے منال کی گردن پہ لب رکھ دیے۔ جب منال کے بھائی نے اس آدمی کی پٹائی شروع کر دی، منال تو کہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ آخری بار اس نے زین کی پشت کو دیکھا تھا جو اس کی طرف تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ روم میں داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج کتنا کچھ ہو گیا تھا، دونوں کی عزت کا تماشا لگ گیا تھا۔ وہ واش روم کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا تھا۔ کافی دیر دروازے کو گھورتا رہا۔ اچانک سے اسے منال کے رونے کی آواز آئی۔ وہ دروازے کی طرف گیا، دستک دی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھ گیا۔ اندر منال دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے رو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، دھوکے باز ہو تم۔ اس کی بات سن کر منال نے روتے ہوئے کہا، تمہیں یقین نہیں ہے مجھ پر؟ وہ کہنے لگا، سب کچھ سب کے سامنے تھا۔ وہ پوری طرح سے رونے لگی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک دروازہ تھا، مگر حالت دونوں کی ایک جیسی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، شکایتی نظروں سے زین کو گھورا اور کہنے لگی، میرے سامنے کتنی آسانی سے تم اس کی باہوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، ہاں میں ہی غلط ہوں نا، آپ کو بھی مجھ سے محبت نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تمہیں نہیں ہے محبت؟ وہ رو دی اور کہنے لگی، یہ دیکھو میری کلائی، بتاؤ کہاں کہاں سے ثبوت دوں میں، اور کچھ تم نے مردانگی دکھائی تھی۔ وہ محبت تھی تمہاری، مجھے نفرت ہو رہی ہے، کیوں خاموش ہوئی تھی؟ مجھے لگا تھا محبت تھی، لیکن جب اس شخص نے مجھے نہیں چھڑایا تب مجھے پتہ چلا وہ ہوس تھی، محبت نہیں تھی۔ اگر محبت ہوتی تو مجھ پر یقین ہوتا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کسی سے نظریں ملا سکوں۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے بال گردن سے ہٹائے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ اس کی گردن پر چلنے کا نشان بنا ہوا تھا جو شاید اس نے تیزاب سے سر انجام دیا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی کہنے لگی، یقین کرنا میرا، مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا جہاں صرف سچائی تھی۔ وہ اسے پھر سے خود پر غصہ آنے لگ گیا تھا۔ وہ اس کی گردن کو دیکھ رہا تھا جہاں بری طرح سے زخم لگ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے زخم پر مرہم لگانی شروع کر دی۔ منال نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ اچانک سے اس کے گھٹنے کو دبوچ لیا مرہم سے۔ اسے جلن ہو رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھا اور کہنے لگی، یقین کیا کرے نا میرا۔ وہ کہنے لگا، آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے اسے دھیرے سے بوسہ دیا۔
اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی مزید اسٹوریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ.